بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا بیان پیدائش اور ختنہ وغیرہ کے متعلق بدعات پر تھا۔ اب نماز سے متعلق جو بدعات ہمارے معاشرے میں ہے اس کے متعلق آج کا بیان ہے۔ سب سے عام بدعت جو ہماری عموماً مساجد میں ہے وہ کیا ہے؟ سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا۔ سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی سے اس طرح کی اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے رسالہ النفائس المرغوبہ والصحائف المرفوعہ میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ اجتماعی دعا بدعت ہے۔ اس پر وقت کے تمام جید اکابر علماء کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس اجتماعی دعا کے التزام و اہتمام میں مندرجہ ذیل قباحتیں مزید بھی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نوافل کے بعد اجتماعی دعا کی شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد میں ہی نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ مسنون کیا ہے کہ فرائض کے بعد سنن و نوافل گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ دوسری قباحت کیا ہے کہ نوافل کی رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے فارغ ہو جائے تو وہ اس اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور اگر امام یا کوئی مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہی پڑھتا ہے۔ اس لیے نوافل کے بعد دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا اور خصوصاً اس کی پابندی یہ بالاتفاق بدعت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 345، امداد المفتیین صفحہ 213 اور خیر الفتاوی جلد 1 صفحہ 571 ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری جو بدعت ہے نمازوں کے متعلق وہ کیا ہے کہ نماز عید اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ شریعت میں مصافحہ اور معانقہ یعنی گلے ملنا، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا صرف ملاقات کے وقت مسنون ہے۔ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین و تابعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل بدعتی اور خصوصاً روافض کی ایجاد ہے اور بدعت ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہی حکم نماز کے بعد فوراً معانقہ یعنی گلے ملنے کا ہے۔ ویسے یعنی نماز کے بعد نہیں، ویسے ہی عید کے دن بوقت ملاقات مصافحہ اور معانقہ کرنا درست ہے۔ کسی مصلحت سے بدعت کا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔ مصلحت کہ بھائی لوگ ابھی سب ملتے ہیں، بھائی کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، ہاں اگر ہم نے یہ کر لیا تو کیا گناہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہم اس مصلحت کی وجہ سے یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ یاد رہے، کسی مصلحت سے بدعت یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔ البتہ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ضروری ہے جب ماننے کی امید ہو، ورنہ روکنا ضروری نہیں کہ لوگ بات نہیں مانیں گے، الٹا بڑا فتنہ پیدا ہوگا تو چھوڑ دیا جائے۔ غرض ہے کہ نماز عید کے بعد خود کسی سے مصافحہ وغیرہ نہ کرے، البتہ اگر کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی تو اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ یعنی آئے تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اب نماز کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو اس وقت معانقہ اور مصافحہ کر سکتے ہیں۔ اردو تے نہ سمجھن سرائکی تے سمجھا انہوں نے عید نماز کے بعد اساں عید ملتے ہوں
تو یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ جی ہاں، عید نماز کے بعد ملاقات کے لیے آپ گلے مل سکتے ہیں، آپ مصافحہ کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ عید کے بعد گلے ملنا اور ہاتھ ملانا سنت ہے، یہ درست نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ملاقات کے وقت گلے ملنا اور ہاتھ ملانا سنت ہے۔ لہٰذا اگر آج سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نماز عید کی یہ سنت ہے، تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ نماز عید کی سنت نہیں ہے۔ ویسے آپ اس کو بے شک ملیں جن سے ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ سوچیں کہ کیونکہ ملاقات کی سنتوں میں سے ہے تو ہم اس کو ملاقات کی سنت سے مل رہے ہیں، عید سمجھ کر نہ ملیں۔ مزید تفصیل کے لیے احسن الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 354، خیر الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 569، امداد المفتیین جلد 2 صفحہ 203 میں ملاحظہ فرمائیں۔ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا، یہ بھی ہمارے ہاں نمازوں کی بدعت ہے کہ کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد باعث اجر و برکت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں یا درود شریف کا ورد کریں، لیکن اس کے لیے نمازوں کے بعد کا وقت خاص کر کے اجتماعی ہیئت بنانا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور آواز سے آواز ملا کر ذکر کرنا جس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہو، جیسا کہ اس زمانے میں رائج ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بدعت کا مرتکب قرار دے کر مسجد سے نکال دیا تھا، لہٰذا اس بدعت کو چھوڑنا واجب ہے۔ مزید تفصیل کے لیے خیر الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 552، امداد المفتیین جلد 2 صفحہ 101 پر ملاحظہ فرمائیے۔ آج کے درس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے نماز کے بعد بدعت، تو اس میں ہم سنت بھی سمجھ لیں۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے فوراً بعد دعا کی جائے۔ سنن و نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ بے شک انفرادی دعا کریں، انفرادی دعا سے منع نہیں۔ جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے، دعا سے پہلے اگر کوئی آدمی اٹھ جاتا ہے، اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو اس سے احتیاط کیا جائے، یہ بدعت ہے، اس کو ثواب نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح عید نماز کے بعد جو ہے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم عید مل رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید نماز کا جز ہے، اگر ایسا نہ کیا تو گویا عید نماز ادا نہ ہوئی، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ عید کی نماز الگ ہے۔ اگر کسی سے عید سے پہلے آپ لوگ نہیں ملے تو عید کی نماز مکمل کرنے کے بعد اس سے مل لیں، اور کسی مصلحت کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی بدعت کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کر رہے ہیں، کیا کہ مصلحت ہو۔ اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد آپ اگر کوئی ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، مگر بلند آواز سے نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے جو یہ بنایا ہوا ہے کہ بلند آواز سے کلمہ اور درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ ایسے لوگوں کو حضرت نے نکال دیا تھا۔